اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، کسی پکوڑے والے دکاندار کو آپ دیکھیں گے، وہ انتظار کرتا ہے رمضان آئے تاکہ میرا پکوڑا زیادہ بکے۔ کوئی چپل اور جوتے دکاندار لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے اور میری بکری زیادہ ہو، اور پھل فروٹ والے لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پھل فروٹ لوگوں کے بیچ جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے اور مالدار ہوں۔ ارے میرے دوستو، ذرا یہ بھی تو یاد کرو کہ رمضان کا مہینہ جلدی آئے اور ہم اپنے اللہ کو ہم راضی کریں، ہم اپنے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارے یہ بھی تو خوشی منائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں کہ رمضان کا مہینہ کب آیا اور کب گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بس یوں ہی ہم اپنے وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سنیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں سنو، میرا ذکر کرنا بند کرو، میرا اذکار کرنا بند کرو، بس جو روزہ دار لوگ ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیاں لکھا کرو۔ بتائیے، اللہ کہتا ہے رمضان کے مہینے میں جنت کے پورے دروازے میں کھول دیتا ہوں، جہنم میں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑے مہینہ اور افضل والا مہینہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس مہینے میں بھی ہم لوگ غفلت سے گزار دیں، تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے مہینہ میں سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کا اگر کوئی وقت ہے تو افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب افطار سامنے پڑے ہوں، سیب پڑے ہوں، پھل فروٹ پڑے ہوں، انگور ہو، نارنگی ہو، پکوڑے ہو، سموسے ہو، ہر طرح کی چیز دسترخوان پہ لگے ہو، اور آدمی انتظار کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو، اے اللہ، میں تو تیری محبت میں روزہ رکھا ہوں، میں تیری محبت کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، اے اللہ میرے سامنے سارے پھل فروٹ ہیں لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہو کر کے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے مقرب فرشتے، ارے میرے بندے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ان کے سامنے تو ہر طرح کی سارے رنگ برنگ کے سارے چیزیں رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، پھل فروٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں وہاں پہ موجود ہے، لیکن میرے بندے کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تیرے بندے تیرے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بس وہ آذان کی انتظار کر رہے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے، اے فرشتے ذرا تو دیکھ، جس کے بنانے پہ تو نے ہم سے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا یہ فساد مچائیں گے، دیکھ ان کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں پڑی ہے، لیکن میرا بندہ صرف میرے حکم کے انتظار کے لیے بیٹھا ہے، اس کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہے، اور میرا بندہ روزہ رکھنے کے بعد خوش بھی ہو رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے پیاسا ہوں، میں اپنا اللہ کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، میں اللہ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، اللہ کے لیے قربان ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، میرا اللہ کہتا ہے، فرشتے سنو، میرے بندوں کو کہہ دو میں نے اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اس سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی نعمت یہ ہر وقت نہیں ملتے، اس لیے جب ہم افطار پہ بیٹھے تو ہماری نگاہیں پکوڑے کھانے پہ نہ ہو، کسی تربوزے پہ نہ ہو، کسی کھیرے پہ نہ ہو، کسی ککڑی پہ نہ ہو، کسی پھل فروٹ پہ نہ ہو، ارے میرے دل میں تو صرف اللہ ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور پوری امت کے مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب اس وقت کچھ لوگ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں، افطار پہ بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی انہوں نے شربت لیا
اور کافی ٹھنڈا شربت پینا شروع کر دیا، میرے دوستو اس سے جو ہے کہ پورے اندر کے پاٹ پرجے بگڑ جاتے ہیں، فائدہ ہونے کے بجائے بدن میں نقصان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کوئی کھائیں یا کوئی بھی چیز پیے تو سب سے پہلے میرے رسول نے، میرے نبی نے بتایا کھجور سے افطار کرو، پہلے 1-2 کھجور کھا لیں، اس کے بعد 1-2 گلاس سادہ پانی پیئے، اس کے بعد ساری چیزیں آپ پیئیں، شربت پیئیں، کولڈ ڈرنک پیئے۔ ویسے تو کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے، لیکن اگر آپ پیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پیا کریں، افطار کر لے، مغرب کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد پھر آپ کچھ کھائے پیئے تو اور بہتر ثابت ہوگا آپ کے بدن کے لیے۔ میرے دوستو